ساؤتھ پنجاب سے ایک جو ہے بچے کو لایا گیا، بالکل ایمیسیٹیڈ اور بہت برے حالات میں تھا. اس کی کڈنیز فیل ہو چکی تھی. اس کو ہم نے ریسیسیٹیٹ کیا، وہ بچ گیا سب کچھ. اس کا ڈائلسس شروع ہوا، پھر اس کا ہم نے ٹرانسپلانٹ کیا. جب ٹرانسپلانٹ کی سرجری ختم ہوئی تو اس وقت میں تھیٹر میں ہی تھا، اور بچے کو ہم جب ریکوری میں لائے تو اس کی ڈونر اس کی والدہ تھی. اور میں بچے کے ساتھ آ رہا تھا ریکوری میں، تو والدہ جو ہے وہ درد سے کرراہ رہی تھی، اسے پین ہو رہا تھا. تو میں گیا اور میں نے اس والدہ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے میں نے کہا، ماں آپ کو درد ہو رہا ہے، آپ کو دوائی دیں درد کی؟ تو وہ غنودگی کی حالت میں تھی، مطلب اینستھیزیا سے ریکور ہو رہی تھی. تو ایک دم سے میرے ٹچ پہ ان کی آنکھ کھلی. انہوں نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر انہوں نے یوں ہاتھ اٹھا کے کہا، شالا تیرے بچے جیوے ڈاکٹر. اس مجبور ماں کے وہ الفاظ، they are very precious pearls for me. اس سے بہتر مجھے کوئی ریوارڈ آج تک نہیں ملا. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر علی اصغر لین والا ہے. میں SIUT میں پچھلے تقریباً 16 سال سے پیڈیاٹرک نیفرولوجی ڈپارٹمنٹ دیکھتا ہوں. میرا بیسک بیک گراؤنڈ، میں کراچی کی ہی پیدائش ہے میری، اور کراچی میں آغا خان یونیورسٹی سے میں نے MBBS کر کے US سے میں نے ٹریننگ کی 6 سال، اور پھر اس کے بعد I just came back in 2004. اور تب سے میں صرف SIUT میں ہی کام کر رہا ہوں. پیڈیاٹرک نیفرولوجی کے حوالے سے یہاں پہ جتنے بھی پرابلمز ہیں، میرا ایکسپیرینس یہ رہا ہے SIUT میں کہ دیکھیں، there is a difference، ایک فرق ہے ڈیزیز اور النس میں. بیماری کوئی بھی ہو، جیسے گردے فیل ہو جانے کی بیماری، اس کا علاج بہت اچھی طرح سے ہو سکتا ہے، ڈائلسس، ٹرانسپلانٹ. آپ نے یہاں بہت سارے پیشنٹس ہیں جن کے وہ ہوئے ہوں گے. لیکن جب اسی بیماری کو ایک النس کے اسپیکٹرم میں دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ مریض کہاں سے آیا ہے، اس کا سوشل بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ رہتا کہاں ہے، کھانا پینا کہاں سے آئے گا، دوائیوں کے اخراجات، باقی گھر والے، اور یہ سارا جب اسپیکٹرم ملا کر اسی بیماری کو جو کہ بہت اچھی طرح سے قابل علاج ہو، وہ ایک ڈیتھ سینٹنس بن سکتی ہے اس فیملی کے لیے، اور ایک ڈیواسٹیٹنگ النس ہوتی ہے. تو جو اسپیکٹرم SIUT دیکھتا ہے النس کا، بہت ہی فیسینیٹنگ سا ایکسپیرینس اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ بھئی اتنی ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان پرابلمس کو دیکھتے بھی نہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کتنا مشکل ہے. جو چھوٹے چھوٹے پرابلمس، صرف ایک کمیوٹ ٹو دا ہاسپٹل، کچھ لوگوں کے لیے وہ پوری زندگی کے لیے کا ایک مطلب پورے گھر کو بھوکا رہنا پڑے اگر ایک بچے کو اسپتال لانے کے لیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہاں ان پسے ہوئے لوگوں کی، ان مجبور لوگوں کی مدد کرنے کا جو ایک مزہ آتا ہے کام کرنے کا، وہ SIUT میں مجھے ملتا ہے. موسٹ چیلنجنگ کیس تو بہت سارے ہیں. ایک بچہ ہے جس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بھی بچپن کی کچھ بیماریوں کی وجہ سے اس کی ہیئرنگ لاس ہو گئی. وہ انٹیلیجنٹ بچہ ہے، بولتا مطلب اشاروں سے بول لیتا ہے، کمیونیکیٹ کرتا ہے، ایڈولسنٹ ایج گروپ تک پہنچ گیا ہے. اس کے والدین جو ہیں بہت کیئرنگ ہیں، اور اس وجہ سے بھی انہوں نے اس کا وہ ریگولر علاج کرواتے رہے اور چیزیں دیکھتے رہے. تو الٹیمیٹلی جب اس کی کڈنیز خراب ہوئیں اور ڈائلسس کی ضرورت اب اس کو پڑ رہی ہے، تو اس میں جو چیلنجز ہیں ان بچوں کے، جو ایک ادروائز نارمل بچہ ہوتا ہے، اس کے لیے لائف سسٹین کرنے کے لیے اگر ڈائلسس کرنی ہو
تو وہ اٹ سیلف بڑا چیلنجنگ ہے. لیکن جو چیلنجڈ بچے ہوتے ہیں ان کا ایک اپنا ایک قدرت کی طرف سے ایک ایسا ان کے اندر کچھ اٹریکشن ہوتی ہے کہ جو بھی ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو ڈیزرونگ ان کی جو ضرورتیں ہیں، وہ بہت مشکل ہوتا ہے ان کو وہ پرووائڈ کرنا. ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا، ریپو بنانا اور اپنی بات ان کو سمجھانا، وہ مجھے سب سے چیلنجنگ لگتا ہے. تو ایسے کئی چیلنج بچے ہمارے پاس ہیں جن کے ساتھ بانڈ بنانا مجھے سب سے چیلنجنگ لگتا ہے. پیڈیاٹرک ڈیزیزز دیکھیں، میرے خیال میں تو ان کی پریولنس جتنی بھی ہے وہ سیم ہے. بات صرف یہ ہے کہ فیسلٹیز نہیں تھیں. ایک ہماری آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور پھر اویئرنیس بھی بڑھ رہی ہے، اور لوگوں کو ورڈ آف ماؤتھ سے اب اگر کسی ایک گاؤں کے ایک بچے کا ٹرانسپلانٹ ہو گیا یا اس کی کوئی ایک دوسری کوئی کڈنی کی بیماری کا علاج اگر اس کا ٹھیک سے یہاں ہو گیا تو اس پورے گاؤں کے اب تمام بچے جن کو کوئی بھی پرابلم ہوگا وہ ریچ آؤٹ کریں گے. تو جو SIUT میں جو پیشنٹس کا والیوم بہت ریپڈلی ملٹیپلائی ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ مجھے ہرگز نہیں لگتی کہ بیماریاں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب لوگ جو ہیں اس کے لیے جس کو پہلے اللہ کی رضا سمجھ کے چھوڑ دیتے تھے، اس کے لیے اب وہ علاج کروانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں زیادہ مریض آ رہے ہیں. اس وقت SIUT میں تقریباً 40,000 رجسٹرڈ بچوں کا صرف کڈنی ڈیزیزز کے ان کا علاج ہو رہا ہے. اور اس کے لیے جو اس وقت ہمارے پاس ان ہاؤس فیسلٹیز ہیں وہ ہارڈلی 70-75 بیڈز ہیں. تو اور پھر اس میں جو ہمارے پاس تقریباً 200+ بچے ڈائلسس پہ ہیں، 1000 قریب ہم ٹرانسپلانٹس کر چکے ہیں. the number is growing، یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور جس کی وجہ میں نے ابھی بتائی تھی کہ لوگوں میں اویئرنیس ہو رہی ہے، اور اگر ان کو کوالٹی کیئر مل رہی ہے تو بہت دور دور سے بھی لوگ آ رہے ہیں. اور اس طرح کے ٹرشری کیئر سینٹرز جہاں پہ تمام فیسلٹیز دی جائیں وہ بہت سارے نہیں ہو سکتے. وہ ایک ہی روف کے انڈر میں اگر یہ ساری فیسلٹیز پرووائڈ ہوں تو ہی وہ ٹھیک سے فنکشن کرتی ہیں. یہ جو ہاسپٹل جو بن رہا ہے اس کے پیچھے بہت ساری پلاننگ ہوئی. اس میں ہماری پہلے ایک وش لسٹ بنائی گئی کہ ہم کیا کیا چاہتے ہیں. جب وہ ساری وش لسٹ کو پیپر پہ رکھ کے اس کو وہ کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ ایک 30 اسٹوری بلڈنگ بن رہی تھی. تو اس میں سے کرٹیل کر کے کہ جی اچھا اسینشیل سروسز یہ تو ہوں وہ کر کے اب اس کو تقریباً ہاف پہ وہ لا کے لاک ہوا. اور اب وہ جو ہمارے ذہنوں میں ایک وہ پلاٹ ہے اس کا کہ جو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ہم ایٹ لیسٹ جو فیسلٹیز ابھی پرووائڈ ہو رہی ہیں اس کے لیے ہمارے پاس اسپیس ہو.